اس معاہدے کی سب سے اہم قانونی حیثیت یہ ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ میں سے کسی ایک ملک پر بھی حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک نئی چیز جو ہے یا ایک نیا سوال جنم دیتا ہے کہ پاکستان نے جو پچھلی معاملات ہیں اس میں سعودیہ کے ساتھ ایک معاہدہ پہلے بھی پاکستان کا آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے جو 2025 میں طے پایا تھا، جس کے بعد پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو دفاعی معاہدہ طے پایا تھا اس حوالے سے بھی جو ہے اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے کہ کیا اس معاہدے کے بعد اس معاہدے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ اور پچھلی بار جب یہ معاہدہ طے پایا تھا اس کے بعد پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے پچھلی جنگ میں وہ یہ تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے خلاف ہونے والی جو ایران کی کارروائیاں ہیں ان کی شدید مذمت بھی کی تھی، اور ایران کے اوپر جو امریکی کارروائیاں ہیں ان کی بھی شدید مذمت کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے میڈییشن کا کردار بھی ادا کیا تھا۔ لیکن اب اس معاہدے کے طے پانے کے بعد اگر ایران امریکہ معاملات بہتر نہیں ہوتے تو پھر سعودی عرب پر ہونے والا کوئی بھی حملہ اس پر پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس پر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے پا چکا ہے، یہ معاہدہ اس کی قانونی حیثیت انٹرنیشنل لاء میں کیا ہے، اور اگر ہم بات کریں آرٹیکل 51 کی تو اس کے حوالے سے اسے کیا قانونی تحفظ ملتا ہے؟ دیکھیں قانونی بھی آرٹیکل 51 میں بھی anywhere you can have an alliance as long as it is not directed against any country. That's more important. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اسپیشلی جو پاکستان نے بھی اور ترکیہ نے بھی اور سعودی عرب نے یہی بات کی ہے کہ it is not against aggressive designs against any country. بالکل. It is purely defensive in nature. It is deterrent for others not to look towards Pakistan or Turkey or Saudi Arab for any offensive designs. That is the problem. ٹھیک ہے سر. جی جی. تو that's the basic، یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ آپ کی لائن ڈیفینسو نیچر کی ہے۔ اس میں کوئی ملک اگر اٹیک کرے گا کسی ان تینوں ملک میں تو وہ سمجھیں گے ہمارے تینوں ملک پہ اٹیک کیا گیا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ امپورٹنٹ الائنس ہے، ادروائز اس کا کوئی offensive ڈیزائن نہیں ہے۔ اچھا سر، 2025 میں بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بائی لیٹرل ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا، تو اس معاہدے کا اس معاہدے سے کیا مختلف ہے؟ It will not affect وہ it will continue that there، اور یہ ایک علیحدہ معاہدہ ہے، یہ ٹرائی کنٹری سے درمیان میں ہے۔ اسی طرح پاکستان میں کویت کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ ہے، وہ بھی انٹیکٹ رہے گا۔ جو معاہدے چل رہے ہیں چلتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ وہ آپ ہمارا چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، لیکن یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں ترکیہ بھی سعودی عرب کی سپورٹ میں آ جائے گا، پاکستان بھی آ جائے گا اگر سعودی عرب پہ کہیں سے کوئی اٹیک آتا ہے۔ بٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایران کو ایم شور کی آن بورڈ رکھا گیا ہے، اور ایران نے بھی اس معاہدے کی تعریف کی، سیٹسفیکشن دکھائی ہے، تعریف کی ہے کہ اٹ از ناٹ اگینسٹ اینی ون ایلس۔ اور ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے ڈیفینس منسٹر نے بھی بات کی کہ اٹ از اوپن ٹو آل اسلامک کنٹریز، جب بھی کوئی ملک اس میں آنا چاہتا ہے وی آر گوئنگ ٹو الاؤ انکلوڈنگ ایران، دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ تو اس سے اٹ از گوئنگ ٹو بگ 47 کنٹریز اسلامک اگر ایک دفعہ آل آ جاتے ہیں تو دین اٹ از گوئنگ ٹو ویری ویری بگ الائنس۔ اچھا سر، جیسے دوسرے ممالک کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور اگر ہم بات کریں اس معاہدے کے حوالے سے تو یہاں پر پہلے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ اوپن ہے فار ادر اسلامی ممالک، تو آپ کے خیال میں وہ اور کون سے ایسے ممالک ہیں جو اس معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آئی وڈ سے کہ ایجپٹ شوڈ بی کمنگ سون، پھر اس کے بعد قطر از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کویت نے پہلے ہی اناؤنس کیا ہوا ہے تو اور جو مالک آ جائیں اس کے اندر۔ دین اٹ از اوپن ٹو آل، آپ کے افریقن کنٹریز ہیں، آپ کے یہ انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، آذربائیجان ہے، دیر سو مینی کنٹریز۔ یو سی دا پوائنٹ از اسلامک ممالک میں آپ نئی تھنکنگ خدا کا کہ چینج ہوئی ہے کہ آپ کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، آپ نے خود اپنے کو دفاع مضبوط کرنا ہے۔ اف یو آر اسٹرانگ nobody will look towards it۔ پاکستان نے یہ پروو کر دیا انڈیا کو جب مار کے حق میں اس نے ہمارے پہ اٹیک کیا کہ آپ اگر خود اسٹرانگ ہیں، آپ کی قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ملٹری لیڈر اسٹرانگ پروفیشنل وتھ انسپائرنگ کمانڈ ہے، تو اس کو کوئی دنیا میں شکست نہیں ہے۔ اچھا سر، ہم نے اتنی بڑی فوج کو تین دن میں شکست ضلع میں شکست دی، جس سے ہمارا ٹیچر ہائی ہوا اور دنیا کی سوچ بدلنی شروع ہوئی۔
اچھا سر، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور اسلامی ممالک بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر OIC اور اس معاہدے میں جو مین ڈفرینس ہے وہ کیا رہ جائے گا؟ وہ صرف پولیٹیکل اور یہ سیکیورٹی کے لیے ہوگا؟ نہیں دیکھیں OIC should be finished. OIC نے کیا کیا مجھے بتائیے کہ عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، غزہ کے فلسطین کے ساتھ جو ظلم و بربری ہوا وہاں OIC کہاں تھا، ایران پہ حملہ ہوا واٹ ہیپن، افغانستان میں جو کچھ ہوا OIC لاسٹ، اس کی جو فائٹ وہ ختم ہو چکی ہے. تو آئی تھنک اگر ایک نئی الائنس بن جاتی ہے اینڈ دیٹ الائنس should be taken not only militarily. اس میں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اگر آپ خلیجی ممالک کی فائنینشیل سپورٹ ہے اور ملٹری ہارڈ ویئر پاکستان، ترکی اور ایک اور ممالک بناتے ہیں، ٹاپ کے ڈرونز سے یہ بناتے ہیں، ترکیہ بناتے ہیں اور ویپن اکوپمنٹ بناتا ہے، پاکستان J-10 J-17 ٹینکس، دین اس کے بعد ہمارے میزائل ٹیکنالوجی دنیا میں بہت مشہور ہے، پھر سائبر وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر، چائنیز سپورٹ، یہ ساری چیزیں ملیں گی تو دین اٹ از ناٹ، اس میں آپ کی ملٹری ہارڈ ویئر اور ایکسپینشن ہوگی. پھر آپ کے جو پیسہ جو خلیجی ممالک باہر ملکوں میں لگا دیتے ہیں اور وہ وہاں فریز ہو جاتا ہے، اگر یہ اپنے اسلامک ملکوں میں لگائیں گے، آپ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، بینکنگ میں، ٹریڈ میں، بزنس میں، تو یہ ساری چیزیں آپ سوچیں یہ ممالک کو کتنا بڑا جم ملے گا. لاٹ آف منی بینگ اسپینڈ جو خلیجی ممالک امریکہ میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں، یورپ میں کرتے ہیں، اور سارا بعد میں فریز ہو جاتا ہے. تو why not go to the one Islamic country سیف ہو، اور یہ پھر الائنس ڈیولپ کرتی ہے. الٹیمیٹلی اٹ بیکم اے ویری اسٹرانگ فورس، ملیٹریلی، اکنامکلی اینڈ سوشلی، ہر فیلڈ میں یہ اسٹرانگ ہو. اچھا، ہم اسے اسلامک نیٹو کہہ سکتے ہیں یا فی الحال اس کا نیٹو سے کمپیریزن قبل از وقت ہوگا، اگر ہم اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ آپ کوئی بھی نہیں دے سکتے، بعد میں سوچتے ہیں. فی الحال اس کو بڑھنا چاہیے اور بڑھنے کی بہت ضرورت ہے. آپ نے دیکھا نا $3.3 ٹریلین کا امریکہ نے اپنا ویپن ایمونیشن بیچا ہے خلیجی ممالک کو کہ جی میں آپ کو ایران کے خلاف پورا آپ کو سپورٹ کروں گا، پروٹیکشن دوں گا. ایران کا ہوا کریٹ کر دیا. ایران از نیور ڈیزائن ٹو گو اینڈ اٹیک دیز کنٹریز، لیکن انہوں نے اپنا ویپن بیچا اور جب وقت آیا تو اٹھے یہاں سے سارا کو لے کے اسرائیل چلے گئے. ان کو اللہ کے حادثے میں چھوڑ دیا. جب ان میں لڑائی ہوئی کی تو ہمیں تو اپنا خود اناس کرنا چاہیے اپنے. اور پھر ترکی یہ آپ کے ساتھ چائنا ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہے، اس کی سائبر وارفیئر، اس کی الیکٹرانک وارفیئر، اس کی ایئر فورس، ہر پہ ان کے میزائل پاکستان نے کر کے دکھا دیا. تو یہ ساری چیزوں میں دیکھتے ہوئے تو اٹریکشن ہوئی. پھر ایک اسلامک نیوکلیر ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے. جب یہ ممالک بن جاتے ہیں مجھے بتائیے کیا ادھر ضرورت ہوگی مڈل ایسٹ میں کہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا سر، ایگزیکٹلی ایک ملک پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، یہ لائن جو ہے ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اور اگر ہم ایران کے کو ایک سائڈ پر ابھی فی الحال رکھ بھی دیں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا باز نہیں آتا. تو کل کو اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو سعودیہ کے بھی انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو پھر سعودیہ کا ریاکشن اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف سفارتی سطح تک رہے گا یا سعودیہ بھی اس میں پھر کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کرے گا؟ نہیں دیکھیں، جب تینوں کا ایک ڈیفائن معاہدہ ہے، پاکستان بولو گا تو ایجپٹ اینڈ یہ ترکی اور سعودی عرب ول کم ٹو سپورٹ پاکستان. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ تو کر کے دکھایا کہ ابھی تو ہم نے ایک اکیلے نے انڈیا کا جو حال کیا، اور ابھی آپ انڈیا آپ دوبارہ جو 3 ملکوں کا الائنس ہو گیا ہے، سوچیں انڈیا 50 دفعہ سوچے گا. جو پہلے فالس فلیگ آپریشن کر لیا، سرجیکل اسٹرائک پہ چلا گیا، ایک نیوکلیر ملک پہ حملہ کر دیے، پہلگام کا ڈرامہ کر کے، آپ 10 دفعہ سوچنا پڑے گا.